السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ ناظرین، آج کی ماڈرن ایئر وارفیئر میں جیت کا فیصلہ صرف جنگی جہاز نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ لگا وہ ایڈوانس میزائل کرتا ہے جو دشمن کو اس کے دیکھنے سے پہلے ہی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر ملک کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس اپنی میزائل ٹیکنالوجی ہو اور وہ کسی دوسرے ملک پر ڈیپینڈ نہ رہے۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر JF-17 تھنڈر کے ساتھ نظر آنے والے ایک گمنام نارنگی رنگ کے میزائل کی تصویر نے نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ یہ پاکستان کا اپنا لوکلی ڈیولپ BVR بیونڈ ویژول رینج میزائل فاز ہے۔ پہلی نظر میں یہ صرف ایک تصویر لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ پاک فضائیہ کے اس طویل سفر کی نشانی ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے اور جس کی اگلی منزل 300 کلومیٹر دور بیٹھے دشمن کو فضا میں ہی تباہ کرنا ہے۔ اس تصویر کا اصل پس منظر سمجھنے کے لیے ہمیں فاز پروگرام کی حقیقت دیکھنی ہوگی۔ ڈیفنس ایکسپرٹس میں یہ سوال گھوم رہا ہے کہ یہ تصویر فاز 1 کی ہے یا فاز 2 کی۔ دراصل فاز 1 کا پروجیکٹ 2016 سے 17 میں چین کے SD-10 میزائل کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے تحت شروع ہوا تھا، لیکن فاز 1 کے ابتدائی ماڈلز کل پروبیبلٹی کے معاملے میں چائنیز اوریجنل میزائل سے کافی پیچھے تھے اور پاک فضائیہ کے سخت آپریشنل سٹینڈرڈز پر پورا نہیں اتر رہے تھے۔ اس لیے پاک فضائیہ نے اسے اپنے فلیٹ کا حصہ نہیں بنایا۔ فاز 1 کوئی آپریشنل ویپن نہیں بنا بلکہ ایک ایکسپیریمنٹل سٹیپ ثابت ہوا، جس کی کامیابیوں سے سیکھ کر پاکستان نے اب اس کمپلیکس ٹیکنالوجی کی اگلی جنریشن میں قدم رکھ لیا ہے۔ اب اصل کہانی فاز 2 سے شروع ہوتی ہے۔ اس نئے ورژن کی رینج 180 سے 200 کلومیٹر تک بتائی جا رہی ہے، جبکہ اس کی سپیڈ آواز کی رفتار سے تقریباً 3.5 گنا یعنی 3.5 ماک ہوگی، جو اسے چین کے خطرناک PL-15 میزائل کے ہم پلہ بنا سکتی ہے۔ اس پروجیکٹ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن یعنی گٹس اسے ترکی کی مشہور ڈیفنس کمپنی توبیتک CH کے ساتھ مل کر ڈیولپ کر رہی ہے۔ اگر ٹیکنیکل پہلو دیکھیں تو یہ پارٹنرشپ صرف ایک بزنس ایگریمنٹ نہیں بلکہ دونوں ملکوں کی اسٹریٹجک کیپیبلٹیز کا ملاپ ہے۔ ترکی مائکرو الیکٹرونکس اور ایڈوانس ریڈار گائیڈنس میں دنیا کے لیڈنگ ملکوں میں شامل ہے، جبکہ پاکستان کے پاس BVR میزائلز کو JF-17 تھنڈر جیسے پلیٹ فارمز پر انٹیگریٹ کرنے اور ان کے سافٹ ویئر کا وسیع آپریشنل ایکسپیرینس موجود ہے۔ ڈیفنس اینالسٹ کے مطابق اس جوائنٹ وینچر کے تحت فاز 2 کو ترکی کے گوکتوگان میزائل کی بنیاد پر ڈیولپ کیا جا رہا ہے، جس کا سب سے بڑا فائدہ اس کا دل اور دماغ یعنی ایکٹیو الیکٹرونیکلی اسکینڈ ارے ریڈار سیکر ہے۔ اس کے علاوہ اس میزائل میں ڈوئل پلس راکٹ موٹر استعمال ہوتی ہے جو ہدف کے قریب پہنچ کر دوبارہ سپیڈ حاصل کرتی ہے۔ اس سے دشمن کے پائلٹ کے لیے نو اسکیپ زون سے بچ نکلنا بہت مشکل حتیٰ کہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ مشترکہ کیپیبلٹی پاکستان کو میزائل کے اندرونی کمپیوٹر الگورتھمز اور الیکٹرونک کاؤنٹر میجرز پر بھی بہترین کنٹرول دے گی تاکہ دشمن کا کوئی بھی جیمر اس کا راستہ نہ روک سکے۔ لیکن پاک فضائیہ کا سفر فاز 2 پر ختم نہیں ہوتا۔ مستقبل کے فائٹر ایئرکرافٹ، خاص طور پر پاکستان کے نیکسٹ جنریشن PFX پروگرام کے لیے اور بھی طویل رینج کے ایڈوانس ویپنز کی ضرورت ہوگی۔ ترکی اس وقت لیٹسٹ ریم جیٹ انجن بیسڈ میزائل ٹیکنالوجی پر تیزی سے کام کر رہا ہے جو رینج کو 280 سے 300 کلومیٹر تک لے جا سکتی ہے۔ فاز پروگرام کا لانگ ٹرم ماسٹر پلان بھی یہی نظر آتا ہے کہ فاز 2 کی بنیاد پر مستقبل میں ریم جیٹ پاورڈ ورژنز تیار کیے جائیں جو چین کے PL-16 یا PL-17 جیسی ورلڈ کلاس میزائلز کا مقابلہ کر سکیں۔ اس پوری کوشش کا سب سے بڑا فائدہ اسٹریٹجک انڈیپینڈنس ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مستقبل میں چین تائیوان فرنٹ پر کسی طویل جنگ میں الجھ جائے اور اسپیئر پارٹس یا اوورہال فیسلٹیز میں تاخیر ہو تو پاکستان کا اپنا انڈیجینس میزائل پروگرام پاک فضائیہ کی آپریشنل کیپیبلٹی کو متاثر نہیں ہونے دے گا۔ پاکستان نہ صرف اس میزائل کے تمام فیچرز خود طے کر سکے گا بلکہ کسی بھی نئے ایئرکرافٹ میں اس کی انٹیگریشن کے لیے کسی دوسرے ملک کی اجازت کا محتاج بھی نہیں رہے گا۔ یہ اورنج میزائل دراصل پاکستان کی فضائی آزادی کا نیا رنگ ہے، اور جب فاز میزائل کا یہ فیملی ٹری مکمل ہوگا تو ساؤتھ ایشیا کے ایئر بیٹلز ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گے۔ بیرونی پابندیوں کی ٹینشن سے آزاد اپنی سرزمین پر تیار کی گئی یہ ٹیکنالوجی پاکستان کو وہ اسٹریٹجک ایج دے سکتی ہے جس کا خواب کئی دہائیوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے اسٹیلتھ اور ریم جیٹ ٹیکنالوجی کا دور تیز ہو رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اپنے اس مقامی فاز پروجیکٹ کو اتنی تیز رفتار سے مکمل کر پائے گا کہ یہ دشمن کے 5th جنریشن فائٹرز اور لانگ رینج نیٹ ورکس کو وقت پر چیلنج کر سکے۔ ناظرین، آپ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔